حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اور آج ہماری زندگیوں سے قرآن کریم باہر ہے، ہمیں نہیں آتی یہ کتاب، یہ آپ کو ماننا ہوگا۔ میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں کہ دیکھیں، میں اپنی مسجد کی مثال دیتا ہوں۔ یہ مسجد ہے جہاں میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ اس مسجد کے پہلے 10 نمازی کوئی بھی ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں۔ آپ ہر مسجد کا یہی آپ ذائچہ نکال لیں، ہر مسجد کا آپ یہی تصور نکال لیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ٹکسلے کی کوئی مسجد بھی آپ چن لیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، کسی کی، بلکہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی کوئی مسجد اٹھا لیں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف نمونے کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم پیدائشی مسلمان، نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو رب کہنے والے، اور اللہ نے جو کتاب اتاری جس کے ذریعے دنیا کے اندر انقلاب آیا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھا ہے کہ یہ کتاب بدلے گی نہیں، ورنہ لوگ روشنی کہاں سے لیں گے۔ اس کتاب کی جتنی ضرورت ہے اتنی کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اس لیے میں خود اس کی حفاظت کروں گا، اور یہ کتاب رہے گی تو دنیا میں روشنی تب آئے گی، یہ کتاب رہے گی انسانیت تب آئے گی، یہ کتاب رہے گی دنیا میں تب رحم اور خیر خواہی پیدا ہوگی۔ یہ کتاب ہی نہیں ہے تو پھر لوگ تعلیم کہاں سے لیں گے، لوگ سمجھیں گے کہاں سے، دلیل کہاں سے ہے، واعظ و نصیحت کہاں سے۔ تو میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں کہ جو پہلے 10 نمازی، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ میں کہتا ہوں صرف قرآن کریم ان کے سامنے رکھ لیں، ان کو کہیں اپنی مرضی سے جہاں دل ہے آپ کھول لیجئے۔ 40 سال سے آپ علماء کی باتیں بھی سن رہے ہیں، جمعے بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی جماعت بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی جا رہے ہوں گے، آپ تعلیم بھی سن رہے ہیں، آپ کے اندر دین کی محبت بھی ہے، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہے۔ میں ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ 10 بندے قرآن کریم کھول لیں، اس مجمع کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی بولتا ہوں، مدرسے کے پڑھے ہوئے کو چھوڑ دیجئے، آپ پیدائشی مسلمان ہیں، یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے، میں کہیں سے بھی اس کو کھول دیتا ہوں، اور جہاں سے صفحہ نکلے میں کسی لائن پہ انگلی رکھتا ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں آ کے صرف اس کا ترجمہ سنا دیں، اللہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے، ایمان سے بتائیں، یہ مسلمانوں کا معاشرہ بتا سکے گا؟ ان کو پتہ ہے قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم 90 سال کے بوڑھے ہو کے مر گئے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی آسانی سے قیامت میں جان چھوٹ جائے گی اگر ہم اتنے غیر ذمہ دار بنیں گے؟ جب ہم نے نہیں پڑھی اپنی اولادوں کی فکر کیسے کریں گے؟ جب ہم نے کوشش نہیں کی آنے والی نسل تک یہ پیغام کیسے جائے گا؟ اور جن صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا، لکھ بھی نہیں سکتے تھے اور پڑھ بھی، جاہل لوگ تھے، شرک میں تھے، کفر میں تھے، ظلم میں تھے، قاتل تھے، بچیاں زندہ زمین میں گڑتے تھے، شرابیں پیتے تھے، سارے جرم ان کے اندر تھے، لیکن جب میرے نبی کے لڑ لگے، میرے پیغمبر نے یہ کتاب ان کو سکھائی، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز انہوں نے وقت دیا، اور اس کے بعد جب میرے نبی کا جنازہ اٹھا، آپ دیکھ لیں 1.25 لاکھ لوگ اسی معاشرے کے، آپ کسی کا نام لیں جو کہے کہ جناب مجھے قرآن پڑھنے کا بھی نہیں آتا، مجھے اس کا مفہوم بھی کچھ پتا نہیں، میں جیسے پہلے تھا میں آج بھی ایسے ہی ہوں، ایسے آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ پہلے وہ جو تھے اس کو سمجھنے کے بعد پھر وہ نہیں تھے۔ یہ ایک نئی دنیا، نئے لوگ، نئے انسان، وہی چہرے ہیں، اندر کی زندگی اور دنیا بدل چکی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ان سے خوبصورت شخص اور خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں، سب سے بڑا کمال تھا قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کا، اور آج آپ کو ماننا ہوگا جو سب سے بڑا اسلام کے نام پہ دنیا میں ملک ہے بحیثیت مجموعی، اس کی قوم بھی قرآن کریم سے بہت دور ہو چکی ہے۔ ہم انگریزی بہت آتی ہے، ڈگریاں بڑی ہیں، ہمارے پاس عہدے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑھ کر اسلام کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہم سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہے نہ ہمیں حدیث کی سمجھ ہے۔ اس لیے میں بار بار روتا رہتا ہوں کہ بھائیو اس کی تھوڑی سی فکر کریں، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں بڑے سالوں سے ایک ذہن بنا چکا ہوں، اور ابھی 200 سے زائد نوجوان جو میرے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ پورا ٹکسلا اس میں کھڑا ہو جائے گا، کافی علماء اس میں میرے ساتھ ہیں، اور ہم یہ ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق سیاست سے نہ ہو، صرف دین اور اصلاح کے ساتھ ہو، رفاہ اور فلاح کے ساتھ ہو، جس میں بین المسالک اختلافات کو نہ اچھالا
बजाय सिर्फ नौजवानों को और मुआशरे के तमाम तबकात को कुरान करीम समझाया जाए कि एक एक लफ्ज़ जब कोई पढ़े आपको सुनते हुए समझ आ जाए इस आयत में अल्लाह क्या कह रहे हैं। बाकी तफसीलात तो उलमा की हैं, लेकिन इसकी फ़िक्र कौन करेगा, इसमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।